بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا تعلیمات کا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجیے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے معلومات فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کرتا ہوا حسین تحفہ ہے کہ جس میں 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، ادبا اور شعراء حیران و شگفتہ رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں ہاں، یہ وہی قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر چڑھنا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شان آگے بڑھ گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی دلیل پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان داری کا دعویٰ کرنے والوں نے خود کو دیکھ کیے۔ یہی وہ قرآن ہے اس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے۔ دوستو، دل کے سامنے قرآن پاک کی فضیلتیں یوں بیان کرتا رہا ہوں، مگر وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔